جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر جو بے وطن بڑھائے گا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر جو بے وطن بڑھائے گا۔ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کی گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ چلو دہلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، لال قلعے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا۔ چلو دہلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، لال قلعے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا۔ محترم رؤوف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے اس مارکڈ آڈیو تک تمام آپ کی آڈیو سنی ہے محترم۔ آپ کی باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہو سکتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی اپنی جگہ صحیح۔ چلیے بالکل ہم یہ بھی مان لیتے ہیں بنا کسی چوں چرا کے۔ بٹ آپ جماعت کو جو مذہب اسلام سے جوڑ رہے ہیں میرے محترم، کیا میں گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو چل رہی ہے وہ اسلامی نظام پہ ہے، جبکہ آپ کے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز، میں نام دھیان نہیں رہتا، سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف یہ کہا ہے کہ جماعت کو اس طریقے پہ نہیں چلانا جو کوئی مذہب اسلام کا طریقہ ہوتا ہے، بلکہ عیسائی اور نصاراؤں کے طریقے پہ چلانا ہے، کہ جس طرح سے وہ اپنے پوپ کا سلیکشن کرتے ہیں اس حساب سے اس طرح سے لے کے چلیں گے، کیونکہ 1900 سال سے وہ اپنی بات پہ چلے آ رہے ہیں۔ اچھا سر، 1900 سال سے اگر وہ چلے آ رہے ہیں اسی طرز پہ، تو چلیے کیتھولک کرسچن تو شادی نہیں کرتے ان کے ریلیجس ٹھیکیدار تو ان کے یہاں بیٹے کا یا خاندان پرستی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور محترم جب آپ کے سیکنڈ خلیفہ صاحب نے جو تعلیم دے کے گئے کہ اس طرح سلیکشن کرو، اور وہ لوگ آپ اسی طرح کرتے ہیں، اور پریزنٹ خلیفہ صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جی ہاں بالکل اسی طرز پہ الیکشن ہوتا ہے، بٹ چمنی میں سے دھواں نہیں نکلتا، صرف اتنا فرق ہے۔ تو سر ہم کیوں نہ یہ مان لیں کہ یہ طریقہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی جو پوسٹ نظر آتی ہے اس حساب سے کرسچنس والا طریقہ ہے، نہ کہ مذہب اسلام کا طریقہ۔ اور اسی حساب سے فائدہ یہ ہو رہا ہے ایک پرٹیکولر فیملی کو کہ رویل فیملی ایک ہی کہلا رہی ہے، پرٹیکولر فیملی وہی ہے۔ سب سے پہلے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جب سے بنے تھے، اس کے بعد ان کا ایک سن ان کا بیٹے بنے ہیں، پھر ان کے دوسرے والے بیٹے بنے ہیں، پھر ان کے پاس بیٹے نہیں تھے تو پتہ نہیں اب کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، کیا ہے داماد یا پتہ نہیں کیا کیا۔ تو محترم میں یہ کیوں نہ مان لوں، اور میں اس کا جواب پلیز چاہوں گا کہ کیا یہ عیسائی اور نصارہ کا ثابت شدہ عقیدہ ہے یا نہیں، طریقہ ہے یا نہیں، جماعت آپ ان کے طریقے پہ چلا رہے ہیں یا نہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ احمدیز سے رابطہ ہونے کے بعد اکثر و بیشتر ہم نے جب ہماری ملاقات ویسے بھی ہوئی، یعنی کہ ہم آپس میں ساتھ بیٹھے اور گروپس کی دنیا میں بھی، تو خلیفہ صاحب کے ریگارڈنگ کوئی بھی سوال کیا جاتا تھا تو فوراً سے بیشتر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ خلیفہ صاحب پہ ڈسکشن مناسب نہیں، اور خلیفہ کی پوسٹ تو اللہ بناتا ہے۔
اور ایسے بتایا جاتا تھا، اس طرح کے تاثر ہوتے تھے جیسے بس اللہ اور خلیفہ خدا نخواستہ دو الگ الگ چیزیں نہیں. تو عجیب سا تاثر آتا تھا دماغ میں، بھائی کوئی اسپیشل چیز ہوں گے کہ اللہ بناتا ہے. آہستہ آہستہ تحقیقات چلی، ہم گہرائی میں جاتے چلے گئے اور پھر پتا چلا کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، کمیٹی الیکٹ کرتی ہے اور اس کمیٹی میں بھی خصوصی لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہی کی فیملی میں خلفاء لوگ چلے آ رہے ہیں، اور آگے بھی ہماری تحقیق یہی کہتی ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن بننے والا نہیں. پھر میری نظر سے ایک پوسٹ گزری وتھ ثبوت، بک کا پیج وغیرہ سب کچھ دیا گیا کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کر رکھا ہے عیسائیت کا طریقہ، جس طرح سے وہ پوپ کو منتخب کرتے ہیں اسی طرح سے وہ صلاح دے کے گئے اپنے فالوورز کو کہ ہمیشہ اسی طریقے کو رائج رکھنا ہے یا لاگو رکھنا ہے، اور اسی طرح سے عیسائی لوگ 2000 سال سے خلافت چلاتے آ رہے ہیں. بٹ اس میں سب سے بڑا معمہ یہ ہوا کہ جن کرسچنز کی بات یہ کی جا رہی ہے وہ کیتھولک کرسچنز ہیں، اور کیتھولک جو بھی ریلیجنس کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، مینس فادر بولتے ہیں یا اپوسٹل یا پتہ نہیں کیا کیا ان کی پوسٹ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو ہیڈ پوپ ہوتے ہیں پوری دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ سبھی لوگ غیر شادی شدہ رہتے ہیں اور شادی نہیں کرتے. جب وہ شادی نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو تو کیا مطلب ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ لالچ نہیں ہوتا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا بنے، بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا بنے، اور دوسرے بیٹے کے اگر خدا نخواستہ بیٹا نہ ہو یعنی کہ نرینہ اولاد نہ ہو تو بھانجا، بھتیجا یا داماد کو تلاش کیا جائے. جب ہم نے یہ سوال پیور ڈسکشن گروپ میں رکھا تو محترم رؤوف صاحب آئے، احمدی ممبر ہیں سینئر، اور انہوں نے اس پوسٹ پر ہی سوالات اور اعتراضات کر دیے کہ اس کا ثبوت دوں، کس کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے. اور جیسے کہ اکثر و بیشتر لوگ بڑائی مارتے ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹس دینے شروع کر دیے. فلاں پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے خلیفہ صاحب نے، فلاں صدر سے ملے ہیں، فلاں ہز ایکسیلنسی سے ملے ہیں، فلاں پرائم منسٹر سے ملے ہیں. بھائی ہمیں ان سب چیزوں سے کیا لینا دینا، ہمیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے خلیفہ صاحب کا انتخاب پوپ کے طریقے سے ہوتا ہے یا نہیں. انجام کار ماشاءاللہ انڈیا کے ہی احمدیز جماعت کے ممبر افضال صاحب تشریف لائے گروپ میں، اور انہوں نے یہ پوسٹ کی. افضال صاحب کی طرف سے پوسٹ آئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں خلیفہ منتخب کرنے کا طریقہ، کرسچنز میں پوپ منتخب کرنے کا طریقہ، اور جماعت احمدیہ میں خلیفہ منتخب کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. آئی ریپیٹ، اسلام میں خلیفہ منتخب کرنے کا طریقہ، کرسچنز میں پوپ منتخب کرنے کا طریقہ، جماعت احمدیہ میں خلیفہ منتخب کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الگ ہے تو بیان کر دیجئے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. بھائی میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں، خود آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. اب میرے دماغ میں یہ کچھ سوالات ہوئے ہیں، اور میں اسپیشلی احمدی جماعت نظام جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ہولی شولی ٹرو اسلام ہے، اور وہ سچے اسلام کے فالوور ہیں، سچے اسلام کے علمدار ہیں، اور ماشاءاللہ ایک دو ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں جیسے ہندو لوگ نعرے لگاتے رہتے ہیں جے شری رام، تو ایک ممبر ماشاءاللہ سینئر یہ بھی کہتے رہتے ہیں جے ہو یہ ہو وہ. خیر وہ تو ان کو مبارک. ہمارے کچھ سوالات یہاں پٹ اپ کر رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ اس انتظار میں رہیں گے کہ جو سوال ہم پٹ اپ کر رہے ہیں اس کے جوابات تیار کیے جائیں، اور خدا کے واسطے تمام گروپ ممبرز کی رہنمائی کی جائے. اور انشاءاللہ تمام گروپ ممبرز کی پیور ڈسکشن گروپ کی رہنمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا دینا. قادیانی گروپ آف احمدیز should provide information. Number 1, there must be Khalifa after every prophet. Prove کریں کہ that Quran, Hadith endorsed method of Christians selecting Pope. Method of selection in Khalifa Jamaat. Pope never marries
Same Qadiani Khalifa don't have wife and kids and inheritance for kids? Question mark. Method of first and second Khalifa was right or wrong? Why Khilafat committee was formed when 2000 years old tariqa was there, which you are following according to you? Give its background please. Was it formed on permanent basis or temporary? If permanent, prove that Khalifa said it. Thank you. अहमदीस मुस्लिम्स के खादियानी समूह को ये जानकारी देनी चाहिए कि हर नबी के बाद खलीफा होना चाहिए। साबित करें कि कुरान हदीस ने ईसाइयों के पोप की चयन की विधि का समर्थन किया है। क्या पूरे कुरान शरीफ में किसी भी आयत में किसी भी लाइन में लिखा हुआ है पोप के रिगार्डिंग, क्रिश्चियंस की जो पोप के रिगार्डिंग, क्योंकि वो तो 1400 साल 600 साल पहले आ गए थे इस्लाम से, तो जाहिर सी बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उनके तरीके पे आप लोगों के खलीफाओं का इंतखाब करना है तो कुरान शरीफ में जरूर मौजूद होता। तो बताएं कि हर नबी के बाद खलीफा होना चाहिए और साबित करें कि कुरान हदीस ने ईसाइयों के पोप की चयन की विधि का समर्थन किया। जमात में खलीफा के चयन की विधि क्या है? पोप तो कभी शादी नहीं करते, वहीं कादियानी खलीफाओं की पत्नी और बच्चे और बच्चों के लिए विरासत? क्वेश्चन मार्क। पहले और दूसरे खलीफा का तरीका सही था या गलत? बताएं। खिलाफत कमेटी का गठन ही क्यों किया गया? इसकी पृष्ठभूमि भी दें। ये स्थायी आधार पर बना था या स्थायी यानी कि परमानेंट या टेम्परेरी? अगर स्थायी साबित हो कि खलीफा ने कहा था, बताएं। शुक्रिया। उर्दू ट्रांसलेशन। अहमदियों का कादियानी गिरोह मालूमात फराहम करे कि हर नबी के बाद खलीफा होना चाहिए। साबित करें कि कुरान हदीस ने ईसाइयों के पोप के इंतखाब के तरीके को जमात में खलीफा के इंतखाब का तरीका बताया। पोप तो कभी शादी नहीं करता, वहीं कादियानी खलीफा बीवी रखते हैं और बच्चों के लिए विरासत। खलीफा अव्वल और दूसरे खलीफा साहब के तरीके को दुरुस्त था या गलत? बताएं। खिलाफत कमेटी क्यों बनाई गई, इसका पस मंजर बताएं। क्या इसे मुस्तकिल बुनियादों पर बताया गया या आर्जी? अगर मुस्तकिल साबित हो जाए तो किस खलीफा ने कहा था, बताएं। शुक्रिया। पूरे कुरान शरीफ में जितना मैंने पढ़ा और समझा है, किसी भी लाइन में किसी भी आयत में क्रिश्चियंस के पोप का कोई भी जिक्र नहीं है, उनके इंतखाब का कोई भी जिक्र नहीं है। तो अफजाल साहब और मुरब्बी रऊफ साहब और सभी अहमदी जमात के मेंबर्स को अब ये साबित करना होगा कि मजहब इस्लाम का जो खलीफा कहे जाते हैं, पहले अबू बकर जी रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें खिलाफत राशिदा भी शायद कहा जाता है, उनका तरीका इंतखाब क्या था और वो क्रिश्चियन से लिया गया था, ये भी आप लोगों को साबित करना होगा। किस जगह लिखा हुआ है कि क्रिश्चियंस के तरीके से समझकर बूझकर उन्होंने अबू बकर साहब को बनाया था? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस को जाहिर सी बात है कि सबसे पहले बनाया होगा 2000 साल पहले, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मजहब इस्लाम ने भी ऐसे ही बनाया, फिर आप कहते हैं कि आपकी अहमदी जमात ने भी ऐसे ही बनाया। इन सब बातों के डिटेल्ड प्लीज आंसर्स प्रोवाइड करें अवेलेबल टाइम पर, और इसको हम अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे कि कब आप लोग बता रहे हैं। और क्लियर कट ये बात होनी चाहिए कि अगर वाकई में ये सब चीजें अल्लाह बनाता है तो जाहिर सी बात है कि कुरान शरीफ में और सब जगह ये साबित होना चाहिए था कि पोप ऑफ क्रिश्चियंस को भी अल्लाह बनाता है, अबू बकर साहब को भी अल्लाह ने बनाया और आप लोगों के खलीफास को भी अल्लाह बना रहा है। फिर ये कमेटियों का क्या काम, फिर ये तरीकाओं का क्या काम, या फिर मैं माजरत के साथ बनियों वाली लैंग्वेज यूज करूंगा तो थोड़ी शायद वो गलत हो जाएगी। बहरहाल हमने प्योर डिस्कशन ग्रुप की मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सवाल तैयार किए और आप लोगों के सामने रख दिए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जवाब की दरकार रहेगी अवेलेबल टाइम पर और आपके कंफर्टेबल टाइम पर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अगर पोप का ही तरीका इंतखाब को राइज करना है अहमदी जमात निज़ाम में, तो फिर पोप के साथ ही ना क्यों चल दिया जाए। जब आप खलीफा को और पोप को एक साथ पैरेलल लेकर चल रहे हैं, यानी कि पोप इज इक्वल टू खलीफा एंड खलीफा इज इक्वल टू पोप, और क्रिश्चियंस के तरीके पे हमें चलना है, तो क्यों नहीं क्रिश्चियंस टोटली उनके रास्ते पे चले, टोटली क्रिश्चियंस हो जाए। व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग विद ऑल यू, बताएं। थैंक यू। जब क्रिश्चियंस के पोप्स तो शादी भी नहीं करते और मोह से अलग होते हैं, जब उनके बीवी ही नहीं होते तो बच्चों का क्या मतलब और विरासत का क्या मतलब। जबकि आप लोगों के अहमदी सेकंड वालों ने अलैहिस्सलाम ने 7 शादियां की, 28 बच्चे किया, और तब से ही उनकी फैमिली में चला आ रहा है रॉयल फैमिली, रॉयल रूल्स। तो वो भी सब अपनाना चाहिए और क्रिश्चियंस के पोप्स ही की जिंदगी को तर्ज अमल बताना चाहिए। क्या हम गलत हैं? बताएं। शुक्रिया। सभी सवालों के जवाबात के इंतजार में प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल।